ان کے کلام میں وہ عالمگیر حسن ہے جو کسی وقت اور مقام سے مخصوص نہیں۔ سب سے اہم جو ان کے کلام کی خصوصیات ہیں وہ ہیں غم و علم۔ میر تقی میر کے ذاتی حالات ابھی جو میں نے بتائے وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ میر تقی میر کی شاعری میں یہ غم و علم بدرجۂ عدم ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ چونکہ ان کی اپنی زندگی دکھوں، ناکامیوں اور مایوسیوں کی ایک طویل داستان پر مشتمل ہے، زندگی کے ہر مرحلے پر انہیں دکھوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور شاعر ویسے بھی معاشرے کا حساس ترین فرد ہوا کرتا ہے، اسے لوگوں کے رویے، لوگوں کی باتیں عام لوگوں سے کہیں زیادہ دکھ دے جاتی ہیں۔ اور پھر ویسے بھی ملک میں اس وقت افراتفری اور بے اطمینانی کا دورہ تھا۔ پھر یہ کہ دوسرے ان کے اپنے خاندانی حالات اور تیسرے ان کی اپنی طبیعت کا سوز و گداز، یہ سارے امور مل کر ان کی شاعری کا لب و لہجہ انتہائی دردناک بنا دیتا ہے، اور ان کی شاعری کو درد و غم کی ایک تصویر بنا دیتا ہے۔ میر تقی میر کا کہنا ہے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے جمع کیے تو دیوان کیا۔ میر تقی میر کے کلام کی جو بڑی خصوصیت ہے وہ ہے خلوص اور جذبات کی سچائی۔ میر تقی میر نے جس طرح زندگی کو محسوس کیا، اسے اسی طرح پوری سچائی اور خلوص کے ساتھ اپنی شاعری میں پیش کر دیا۔ ان کی شاعری میں ان کے ذاتی جذبات و واردات، محسوسات وہ تمام نظر آتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں شاعری کے حوالے سے، شاعری کی زبان میں حال ہوتا ہے، یعنی ان کا اپنا حال ہوتا ہے۔ اسی راستے اور خلوص کے باعث میر کے کلام میں ہر درجہ تاثیر یعنی اثر پذیری کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ایک اور جگہ ان کا کہنا ہے، یہاں دیکھیں کہ وہ جو ان کے ذاتی اور خارجی حالات ہیں، انہوں نے دل اور دلی کے لٹنے کا سانحہ اس طرح اپنی شاعری میں پیش کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں وہ اپنے دل کے لٹنے کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کہاں دلی شہر کی تباہ و بربادی کا نوحہ کہہ رہے ہیں۔ کسی نقاد نے ان کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میر تقی میر ایسے شاعر ہیں جو دل اور دلی کے لٹنے کے سانحوں کو باہم بڑی خوبصورتی سے ملا کر پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا اپنا شعر ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ میر تقی میر کی شاعری میں گفتگو اور بول چال کا انداز بھی پایا جاتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہے ہوں۔ ان کے اشعار میں میاں، پیارے، ارے صاحب وغیرہ کے الفاظ جا بجا استعمال ہوئے ہیں۔ یہ انداز کہیں کہیں سوالیہ انداز بھی بن جاتا ہے، اور کہیں کہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے آپ سے کلام کر رہے ہوں، یعنی خود کلامی کا سا انداز، اپنے آپ سے باتیں کرنے کا انداز ان کی شاعری میں اس کے نمونے جا بجا دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہارا ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو بارہ ہے۔ اور شعر ہے، گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے۔ کا جو انداز ان کی شاعری میں ابھی میں نے تذکرہ کیا، اس کے حوالے سے ایک اور شعر دیکھیے، دیکھ تو دل سے کہ جہاں سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل سے کہ جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ اور خود میر تقی میر اپنے شعروں کو باتیں قرار دیتے ہیں، اور باتیں بھی ایسی جو ان کے مرنے کے بعد، ان کے جانے کے بعد لوگ یاد رکھیں گے۔ ان کا شعر ہے، پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں۔ میر تقی میر کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی سادہ اور آسان زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بہت ہی مشکل پسندی اور مشکل مضامین، مشکل الفاظ پر مبنی شاعری کی جا رہی تھی، مشکل سے مشکل، لیکن میر تقی میر کا کمال یہ ہے کہ مشکل سے مشکل مضامین کو روزمرہ کی زبان میں بیان کرنا ان کا ایک کمال ہے۔ مختلف مضامین کو انہوں نے ایسی سادگی، صفائی اور سلاست سے بیان کیا ہے
کہ ان کا کلام سہل ممتنع کا ایک عمدہ نمونہ بن گیا ہے۔ سہل ممتنع شاعری میں، ادبی اصطلاح میں ایسے شعر کو کہتے ہیں کہ جس کو پڑھ کر قاری یہ سمجھے کہ میں بھی یہ شعر کہہ سکتا ہوں، یا ایسی باتیں تو شعر میں بھی کہہ سکتا ہوں اور بآسانی سمجھ آئے، لیکن وہ خود کہہ نہ سکے۔ اپنے خیالات کو جیسے موزوں ترین سادہ الفاظ میں میر نے پیش کیا ہے، ویسی سادگی اردو شاعری میں کسی اور شاعر کو آج تک نصیب نہ ہو سکی، اور اس کی بدولت ان کے کلام میں بہت سے محاکاتی اور بیانی خوبیاں جمع ہو گئی ہیں۔ محاکاتی کا مطلب ہے کہ تصویر کاری، لفظوں کے ذریعے تصویر گری کا فن، تمثال آفرینی کا فن جو میر تقی میر نے پیش کیا ہے، وہ بہت کم شعراء کے ہاں آج تک دیکھنے آیا ہے۔ مثال کے طور پہ شعر ہے ان کا: ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یا پھر ایک اور شعر ہے ان کا: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میر ایک ایسے شاعر ہیں جو خود بھی روتے ہیں، دوسروں کو بھی رلاتے ہیں، اور یہ ان کا رونا بلا وجہ نہیں ہے۔ وہ جب سوتے ہیں تو روتے روتے آنکھ لگ جاتی ہے، تو اس حوالے سے وہ خود کہتے ہیں: سرہانے میر کے آہستہ بولے، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ ایک اور شعر ہے میر تقی میر کا: عمر بھر ہم رہے شرابی سے، دل پورے خوں کی ایک گلابی سے،